ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نازیہ ہے اور جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اپنے آس پاس غربت کا عالم ہی دیکھا۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ میرا باپ نشئی تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ سارا دن نشہ کر کے گھر میں پڑا رہتا یا شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ باپ کے نشئی ہونے کی وجہ سے ہمیں محلے میں کوئی بھی سیدھے منہ نہیں بلاتا تھا۔ میں بہنوں میں تیسرے نمبر پہ تھی اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میری سب سے بڑی بہن جب 14 سال کی ہوئی تو وہ بھی اماں کے ساتھ گھروں میں کام کرنے لگی۔ میرا ایک بڑا بھائی تو ابا کی طرح ہی آوارہ ہو چکا تھا اور وہ ادھر ادھر سے چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنا نشہ پانی پورا کیا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر والا بھائی سب سے ہی الگ تھا۔ وہ نہ تو کوئی نشہ کرتا تھا اور نہ ہی آوارہ گردی کیا کرتا تھا۔ گھر میں آمدنی بہت کم تھی، اسی لیے کسی کے بھی پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوسرے بھائی نے کوشش کر کے ایک ہوٹل پر ویٹر کی جاب حاصل کر لی۔ وہ ہوٹل تو نہیں، ایک ڈھابا تھا جو ٹرک اڈے کے پاس بنا ہوا تھا۔ میرا بھائی سارا دن وہیں پہ کام کیا کرتا تھا۔ میرا یہ بھائی محنتی تو تھا، لیکن اس وقت تک اس کو بھی گھر کے حالات سنوارنے سے کچھ خاص غرض نہیں تھی۔ جب باپ ہی نشئی آوارہ ہو تو اولاد میں ایک دوسرے کا احساس کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں چھوٹی ہی تھی جب میں نے ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو ترستے ہی دیکھا۔ ماں کے اور بہن کے کمائے ہوئے سارے پیسے تو ابا ہر وقت ہی چھیننے کی فکر میں رہتا تھا۔ اس لیے دونوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ گھر آنے سے پہلے پہلے ان پیسوں کی کوئی چیز لے آئیں۔ لیکن میرا باپ بھی اب سیانہ ہو گیا تھا۔ اب وہ راستے میں ہی گھات لگا کر بیٹھا رہتا اور کوشش کرتا کہ میری ماں اور بہن کے دکان پر جانے سے پہلے ہی ان سے پیسے چھین لے۔ ہمارے گھر میں اکثر ہی کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے۔ ایسی صورتحال میں جب پیٹ بھر کھانا ہی میسر نہ ہو تو کوئی بھی انسان اپنے آپ سے آگے کی کیسے سوچ سکتا تھا؟ کچھ ہی سالوں بعد میری ایک اور بہن بھی پیدا ہو گئی جو مجھ سے چھوٹی تھی۔ یوں ہم 4 بہنیں ہو گئیں۔ چھوٹی بہن کی پیدائش کے وقت اماں کو کچھ ایسی خوفناک پیچیدگیاں ہوئیں کہ جس سے چھوٹی بہن کی صحت پیدا ہوتے ہی بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ میں اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی اور مجھے حالات کا اتنا ادراک تو ہو گیا تھا کہ یہاں پر رو دھو کر بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ اب میں سارا دن گھر میں چھوٹی بہن کو سنبھالنے میں لگی رہتی تھی اور میری دونوں بہنیں اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو کیا سنبھالنا تھا جب گھر میں کچھ کھانے کو ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں بس سارا دن اسے لے کر بیٹھی رہتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ اس کو بہلائے رکھوں۔ اماں شام کو گھر آتے ہوئے اس کے لیے کچھ دودھ وغیرہ اور دوسری چیزیں لے آتیں۔ اکثر گھروں کا بچا ہوا کھانا بھی ہمیں ہی مل جاتا تھا۔ 2 لوگوں کی نشئی ہونے کی وجہ سے گھر میں پیسے جوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری چھوٹی بہن کی صحت اب دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر بھی وہ بیمار ہوتی اور کچھ دن بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی۔ یوں ہی گرتے پڑتے وہ 2 سال کی ہو گئی۔ اس وقت تک میں بھی 8 سال کی ہو چکی تھی۔ اگر چھوٹی بہن نہ ہوتی تو اماں مجھے اس عمر میں ہی گھر کے حالات کی وجہ سے اپنے ساتھ گھروں میں کام کے لیے لے جانا شروع کر دیتی۔ لیکن چونکہ اسے سنبھالنے کے لیے گھر میں کسی کا ہونا ضروری تھا، اسی لیے میں ابھی تک بچی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن کی حالت دیکھتے ہوئے دوسرے بھائی نے اب گھر میں تھوڑی زیادہ دیر رکنا شروع کر دیا اور وہ بھی میرے ساتھ چھوٹی بہن کا خیال رکھنے لگا۔ اس وقت اس کی بھی نئی نئی جاب تھی، اسی لیے اس سے جو کچھ ہو سکتا وہ کرتا اور کوشش کرتا کہ کسی طرح سے چھوٹی بہن کو ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیں اور اس کی دواؤں کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر لے۔ چھوٹی سی بہن کی گود میں آنے پہ نہ جانے بھائی اچانک کیسے بدل گیا تھا کہ اب اسے بہن کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں میرا بڑا بھائی ایک دن چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور اسے 10 سال قید کی سزا ہو گئی۔ اس نے اپنی اوقات اور پہنچ سے زیادہ بڑا ہاتھ مارنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے وہ پکڑا گیا۔ ابھی یہ صدمہ ہی ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوا تھا کہ ایک دن میری چھوٹی بہن بھی، جو اکثر بیمار رہتی تھی، اچانک ہی فوت ہو گئی۔ بھائی کی قید اور چھوٹی بہن کی اچانک وفات نے ہمارے گھر پر بڑا ہی برا اثر ڈالا۔
میرا باپ بھی ایک دم سے ہی نشے وغیرہ چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ کبھی کبھار نشے کی طرف سے مجبور ہو کر وہ نشہ کرنے چلا تو جایا کرتا تھا، لیکن اب اس نے اپنی آوارہ گردی مکمل طور پر ختم کر دی تھی۔ دوسرا بھائی جو ویٹر کی جاب کرتا تھا، اب اس نے گھر میں کچھ زیادہ ہی توجہ دینا شروع کر دی۔ میری دونوں بڑی بہنیں تو گھروں میں کام کرتی رہیں، لیکن بھائی نے کہا کہ میں نازیہ کو ضرور پڑھاؤں گا۔ گھر میں سے کون تھا جو ایک کمانے والے بیٹے کی مخالفت کرتا؟ یوں میں نے 8 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کیا۔ گرتے پڑتے اور رو دھو کر اپنے خرچے پورے کرتے ہوئے گھر میں سے ایک لڑکی کا اسکول جانا شروع کر دینا بہت ہی انوکھا کام تھا۔ ان 2 حادثات سے گھر میں اچانک ہی سنجیدگی اور سناٹا چھا گیا تھا۔ میرے باپ نے نشے وغیرہ تو چھوڑ دیے تھے، لیکن اب وہ اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ اماں اور دونوں بہنیں گھروں میں کام کر کے اب بھی گھر کا خرچ چلاتی تھیں، اور بھائی اپنی جاب کی آمدنی سے میری تعلیم کا خرچہ اور گھر کے دوسرے چھوٹے موٹے خرچے جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ یہ گھر ہمارا اپنا تھا اور ہمیں یہاں سے کہیں بے دخل ہو جانے کا ڈر نہیں تھا۔ یہ گھر بھی دادا نے اپنی زندگی میں ہی بنوا کر میرے باپ کو دے دیا تھا، جو اب ہمارے کام آ رہا تھا۔ میں 8ویں جماعت میں تھی جب میرا وہ بھائی جو قید میں تھا، جیل میں ہی کسی جھگڑے کا شکار ہو کر قتل ہو گیا۔ یہ ایک تیسرا بڑا جھٹکا تھا جس نے ہمارے گھرانے کو الٹ کر رکھ دیا۔ بھائی کی میت گھر پہنچی تو محلے دار بھی اکٹھے ہو گئے۔ آج وہ سبھی ہمدردی کرنے کے لیے آئے تھے۔ بھائی کی میت سے لپٹ لپٹ کر روتے ہوئے میرا بیمار باپ بھی اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا اور اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ پے در پے ان صدمات نے ہم سب کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ بھائی کی وفات کے 2 مہینے بعد ہی ابا بھی فوت ہو گئے، اور اب ہمارے گھر میں بس ایک ہی بڑا بھائی، ہم 3 بہنیں اور ماں بچے تھے۔ تقریباً 1 سال بعد اماں نے بڑے بھائی سے بات کر کے میری دونوں بڑی بہنوں کی بھی شادی کروا دی۔ ان دونوں کی شادیاں ہمارے آس پاس کے علاقے میں ہی ہوئی تھیں، اور دونوں کے سسرال ہم جیسے ہی مڈل کلاس والے تھے۔ لیکن شریف لوگ تھے۔ اب ہمیں محلے میں کوئی بھی تانے دینے والا نہیں تھا۔ اماں اب بھی گھروں میں کام کرنے جایا کرتی تھیں۔ بھائی نے اماں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اماں نہیں مانتی تھیں۔ بھائی کی جاب کا وقت گزر چکا تھا، اور اب بھائی نے اپنا ہوٹل چلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اب اماں یہ کام نہ کریں۔ لیکن اماں کو ساری زندگی کام کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ یوں ہی میں نے میٹرک بھی پاس کر لیا۔ تبھی بھائی نے اماں سے بات کی اور مجھے کہا کہ تم نے اگر آگے پڑھنا ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ میں نے ویسے بھی اسکول لیٹ جانا شروع کیا تھا، اسی لیے میٹرک تک پہنچتے پہنچتے میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے کم از کم انٹر کرنے دو، اس کے بعد چاہے میری شادی کر دینا۔ بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ رشتہ جو ہاتھ میں آیا ہے میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا۔ وہ میرے بھائی کے ایک دوست کا رشتہ تھا، اور اس نے نہ جانے مجھے کہاں دیکھا تھا، لیکن وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور کسی کمپنی میں جاب کیا کرتا تھا۔ بھائی نے بھی اسے ہاں کر دی۔ یوں کچھ دن بعد میرا نکاح ایاز کے ساتھ ہو گیا، اور میں نے آگے انٹر میں داخلہ لے لیا۔ میرا نکاح ہو گیا تو اماں کے سر سے ایک بڑا بوجھ بھی اتر گیا۔ اماں اس وقت تک میرا جہیز مکمل کر چکی تھی، تو اب اماں کو بھائی کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ اماں نے بھائی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، اور آخر کار 1 سال کی محنت کے بعد بھائی کا ایک بہت ہی اچھے اور ہماری نسبت کچھ امیر گھرانے میں رشتہ ہو ہی گیا۔ اس میں بڑا کردار بھائی کے اپنے ذاتی ہوٹل کے کام نے ادا کیا۔ میں انٹر کے دوسرے سال میں تھی جب بھائی کی شادی ہوئی۔ میری بھابھی بہت اچھی لڑکی تھی، اور اس کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی تھی۔ اس نے گھر آنے کے بعد اماں کی اتنی خدمت کی کہ اماں جو اپنے بیٹے کی بات نہیں مانتی تھیں، انہوں نے اپنی بہو کی بات مان کر گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارا گھرانہ بہت ساری مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا، اور ہم نے بہت ہی بڑی بھاری قیمت ادا کر کے زندگی کو جینے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ بھائی کی شادی کے تقریباً 8 مہینے بعد میرا انٹر مکمل ہو گیا، اور میں اپنے رزلٹ کا انتظار
اور میں اپنے رزلٹ کے انتظار میں گھر بیٹھ گئی۔ اس سے زیادہ نہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ بھابھی نے بھی مجھے کہا کہ تم آگے پڑھو، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا، اس لیے میں نے صاف منع کر دیا اور گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی۔ میں نے بھی بھائی کو صاف بول دیا کہ اب مجھے آگے نہیں پڑھنا ہے۔ بھائی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں کہ وہ کب تک شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے اپنے دوست سے بات کی، لیکن انہوں نے بھی 1 سال بعد کا وقت دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اماں بہت بیمار ہیں اور اماں کے بیمار ہوتے ہوئے ہم دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکیں گے۔ ایاز اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، اس کے لیے وہ اس سلسلے میں بہت حساس تھے۔ ہم لوگ بھی ان کے گھر آتے جاتے تھے، صرف میں ان کے گھر نہیں جاتی تھی کیونکہ میرا اس سے نکاح تو ہو چکا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا اور آخرکار ایاز کی ماں بھی صحت یاب ہو کر گھر آ گئیں۔ یوں تقریباً 1 سال بعد میری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ میری بہنوں کی شادیاں اتنی دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھیں جتنی دھوم دھام سے میری شادی ہوئی، کیونکہ اب ہمارے گھر کے حالات بھی بہت اچھے تھے اور میری بھابھی جیسی سلیقہ شعار اور سمجھدار عورت بھی سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ یوں تقریباً 22 سال کی ہوئی عمر میں بیاہ کر ایاز کے گھر آ گئی۔ ایاز اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے اس کے گھر میں نندوں وغیرہ کا کوئی جھنجھٹ نہیں تھا۔ اکلوتے بیٹے کی بہو ہونے کے ناطے اس کے گھر والے بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری ساس کی تو کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، اور سارا کام وہ کام والی سے ہی کرواتی تھیں یا پھر خود کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ البتہ میرے سسر کچھ عجیب سی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ سارا دن اور رات بھر اپنے کمرے میں ہی بند رہتے تھے اور اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ میری ساس بھی اس کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کمرہ میرے سسر کا ذاتی کمرہ تھا اور انہوں نے اگر وہاں سے نکل کر کسی کام سے باہر بھی جانا ہوتا تو وہ جاتے ہوئے کمرے کو تالا لگا کر جاتے تھے۔ اس چیز نے میرے دل میں بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے، لیکن میری ساس نے مجھے یہ بتا کر مطمئن کر دیا کہ یہ میرے سسر کا شروع سے ہی معمول ہے، اور میری لاکھ کوشش کے باوجود انہوں نے آج تک اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور یہی کہا ہے کہ اس معاملے میں دلچسپی نہ لی جائے کیونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس چیز سے ہٹ کر میرے سسر بہت اچھے تھے اور ہمارا ہر کام میں ساتھ بھی دیا کرتے تھے۔ شادی کے تقریباً 3 سال بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ ساس کی وفات نے میرے سسر پر بہت برا اثر ڈالا اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بستر سے ہی لگ گئے۔ انہی دنوں ایاز کی کمپنی سے باہر بھیجنے کی تیاری بھی کر رہی تھی، اسی لیے ایاز کو بڑی فکر تھی کہ اس کے بعد اس کے باپ کا خیال کون رکھے گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں بھی یہیں موجود ہوں اور میرے بھائی اور بہنوں کے گھر بھی یہیں موجود ہیں۔ ہم مل جل کر ابا کا خیال رکھ لیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ابا کے لیے کسی میل نرس کا بھی انتظام کر دیں گے۔ یوں میں نے ایاز کو مطمئن کر دیا اور وہ اب تیزی سے اپنے کام وغیرہ سمیٹ کر باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایاز کا ویزا 4 سال کا تھا اور ان 4 سالوں میں اس نے گھر میں صرف 2 بار ہی آنا تھا۔ کچھ دن بعد ایاز اپنے کام سے یورپ چلا گیا اور اب پیچھے میں اس گھر میں اپنے سسر کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ بھائی ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس چکر لگاتا رہتا تھا اور اسی لیے مجھے کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا تھا۔ شروع میں کچھ دن تو میں نے سسر کو سنبھالا، لیکن مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ میں اپنے سسر کو پوری طرح نہیں سنبھال سکوں گی، کیونکہ ایک مرد کو ایک عورت جس کا اس کے ساتھ ایسا رشتہ نہ ہو وہ اسے نہیں سنبھال سکتی تھی۔ میں نے ایاز سے بات کی تو اس نے مجھے میل نرس رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے بھائی کی مدد سے ایک اخبار کا نمبر حاصل کیا اور انہیں فون کر کے اخبار میں میل نرس کے لیے اشتہار دے دیا۔ 2-3 دن تک تو کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا، لیکن کچھ دن بعد ایک شخص آ گیا۔ میل نرس رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سسر اب مخصوص ذاتی کمرے میں رہنا ہی پسند کرتے تھے اور مجھے اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے سسر کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ مسئلہ تھا، اسی لیے میل نرس رکھنا مجبوری تھی۔ جب میل نرس آیا تو میں نے اسے تھوڑی بہت بات چیت کر کے اس کا انٹرویو لیا اور پھر اسے اپنے سسر سے ملوا دیا۔ سسر نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے، جس مخصوص کمرے میں وہ کسی گھر والے کو بھی نہیں آنے دیتے تھے۔
آج وہ وہاں پر ایک باہر والے آدمی کو لے گئے تھے۔ اگلے دن سے وہ میل نرس دوبارہ آ گیا اور آتے ہی سیدھا سسر کے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن وہ وہیں رہا اور جب شام کو باہر نکلا تو میں صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ بی بی جی، اس جاب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ میری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ اپنی جیب سے نکالا اور میرے سامنے رکھ کر کہنے لگا، اب میں جا رہا ہوں، آپ کسی اور میل نرس کا انتظام کر لیجیے گا۔ یہ کہہ کر میرا جواب سنے بغیر تیزی سے مڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں حیران و پریشان بیٹھی سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے لفافہ اٹھا کر کھولا تو اس میں ہزار روپے کے 60-70 نوٹ تھے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا اور اپنے سسر کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ انہوں نے اندر سے ہی پوچھا کہ ہاں کیا بات ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ وہ میل نرس جو آیا تھا وہ چلا گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کل سے کسی اور کا انتظام کر لینا۔ یہ سن کر سسر کہنے لگے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، تم دوبارہ اشتہار دے دو۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ جاتے ہوئے مجھے ایک لفافے میں بہت سارے نوٹ بھی دے کر گیا ہے۔ اندر سے میرے سسر کی آواز آئی کہ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تم یہ پیسے رکھ سکتی ہو، مجھے اس معاملے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اسی لیے تم بے فکر ہو کر یہ پیسے استعمال کرو اور اب دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا، میں ذرا کام میں مصروف ہوں۔ سسر کی یہ بات سن کر میں اپنی سوچوں میں ہی گھری وہیں پہ پریشان کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد میں واپس مڑی اور وہ پیسے اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے، اور وہ میل نرس جو جاب چھوڑ کر گیا ہے، جاب چھوڑ کر جاتے ہوئے اتنا خوش کیوں لگ رہا تھا، اور پھر مجھے یہ اتنے سارے پیسے کیوں دے کر گیا ہے، جبکہ میں نے تو اسے چند ہزار ماہانہ پہ اپنے سسر کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ اگلے دن صبح میں نے دوبارہ اخبار کے دفتر میں کال کی اور انہیں پھر سے وہی اشتہار دوبارہ لگانے کو کہا۔ یوں تقریباً تیسرے دن ایک اور شخص آ گیا۔ میں نے اس کا رسمی سا انٹرویو لیا اور پھر اسے اپنے سسر کے حوالے کر دیا۔ اگلے دن وہ نیا میل نرس کام پہ آ گیا اور پھر شام کو جاتے ہوئے دوبارہ سے وہی سب ہوا۔ وہ میل نرس واپس جاتے ہوئے مجھے ہزار روپے کے کافی سارے نوٹوں پر مشتمل لفافہ پکڑا کر کہنے لگا کہ میں آپ کا احسان مند ہوں، جو آپ نے مجھے یہ جاب دی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اسے قبول کر لیں، اور میں کل سے جاب پہ نہیں آؤں گا، آپ کسی اور میل نرس کا انتظام کر لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے اس سے کہا کہ آخر بات کیا ہے، تم جاب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ بی بی جی یہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ میں نے اس دن بھی سسر کو بتایا، لیکن سسر کی طرف سے پھر وہی جواب ملا۔ یہ معاملہ بہت ہی زیادہ پراسرار ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اس سلسلے میں نہ تو کچھ جانتی تھی اور نہ ہی کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے اسی شام دوبارہ اخبار کے دفتر میں کال کی اور انہیں تیسری بار پھر سے اشتہار لگوانے کا کہا۔ یہ تو ان کا کاروبار تھا، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کوئی سوال جواب کیے بغیر دوبارہ وہ اشتہار لگا دیا۔ اگلے ہی دن ایک اور میل نرس انٹرویو دینے کے لیے آ گیا۔ اس کا انٹرویو لیتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ وہ اخبار کا اشتہار پڑھ کر نہیں آیا، بلکہ اس کو پہلے نمبر والے میل نرس نے یہاں پر ریفر کیا ہے۔ سسر نے اسے بھی رکھ لیا اور دوسرے دن پھر سے وہی سب ہوا جو پہلے 2 بار میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ اب میری کمرے میں 3 لفافے موجود تھے، جن میں کل ملا کر 1.5 لاکھ روپے سے بھی زائد کی رقم تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چند ہزار کی نوکری پر آنے والے میل نرس ایک دم سے مجھے اتنے سارے پیسے دے کر کیوں چلے جاتے ہیں اور جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے سسر بھی اس معاملے میں بالکل ہی چپ تھے اور مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ میں اس سلسلے میں پہلے تو ایاز سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب تیسری بار ایسا ہوا تو میں نے سوچا کہ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ پھر یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ جب ایاز کو ساری زندگی اپنے باپ کا راز معلوم نہیں ہو سکا تو وہ اس سلسلے میں بھلا کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ایاز کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور دوبارہ وہ اشتہار لگوا دیا، اور پھر میں نے اخبار والوں کو روز ہی وہ اشتہار لگانے کا کہہ دیا جب تک میں انہیں نہ روکوں۔ یوں یہ سلسلہ چل پڑا، ایک کے بعد ایک میل نرس آتا اور یوں ہی ہنستے کھیلتے جاب چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔
کوئی بھی میل نرس زیادہ نہیں ٹکا تھا اور کچھ لوگ تو دوسرے ہی دن جاب چھوڑ کر مجھے بہت ساری رقم پکڑا کر چلے جاتے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو، ورنہ چند ہزار کی نوکری کرنے والا کوئی شخص کسی کو اتنے پیسے کیوں دے کر جائے گا؟ مجھے تو اب ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں اپنے سسر کی مینیجر بن گئی ہوں، جو اس کے لیے لوگ بھرتی کر رہی ہوں۔ اس سب کے باوجود بھی یہ سارا معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے بچپن سے ہی غربت اور محرومی میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کے بعد بے شک ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، لیکن مجھے اپنے بچپن کی محرومیاں آج تک یاد تھیں۔ جب اتنے سارے پیسے روز ہی میرے ہاتھ میں آنے لگے تو میری وہ محرومیاں لالچ کی شکل اختیار کرتے کرتے تقریباً 3 ماہ میں 60-70 سے زائد میل نرس آئے، اور یوں ہی چند دن گزار کر مجھے بہت سارے پیسے دے کر چلے گئے۔ کسی نے 60-70 ہزار روپے دیے اور کسی نے تو مجھے 2-3 لاکھ روپے بھی دیے۔ میں یہ سب دیکھتے ہوئے بہت حیران تھی، لیکن میرے پاس پیسے آ رہے تھے اور میں سے بہت خوش تھی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو چکے تھے کہ اگر میں چاہتی تو کہیں پہ ایک بہت بڑا گھر خرید لیتی۔ میرے کمرے میں واقعتاً نوٹوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کو کہاں رکھوں، اور میرے دل کا لالچ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ضرور میرے سسر کے پاس کوئی ایسا راز ہے جس کی وجہ سے یہ میل نرس مجھے اتنا پیسہ دے کر جاتے ہیں، اور سسر بھی مجھ سے اس بارے میں کوئی باس پرس نہیں کرتے۔ اب میرے سسر کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے سسر سے ایک بار پوچھا کہ اب میں میل نرس کا سلسلہ روک دوں یا نہیں، تو میرے سسر نے کہا کہ نہیں، یہ چلنے دو، جس پہ میں حیران تو ہوئی لیکن چونکی۔ لیکن چونکہ مجھے سب سے پیسے آنے لگے تھے، اس لیے میں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یوں یہ سلسلہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ اب 6 ماہ بعد ایاز نے بھی گھر آ جانا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایاز کے سامنے یہ سارا سلسلہ کیسے چلے گا۔ اگر ایاز کو معلوم ہوا کہ میں اسے کیا جواب دوں گی۔ میرے سسر اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور اکثر میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، لیکن مجھ سے بہت ہی کم بات کیا کرتے تھے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں ہی ان سے بات کیا کرتی تھی، اور وہ میری باتوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ میں نے 1-2 بار ان سے اس راز کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے پہلے تو مجھے نرمی سے ٹوک دیا اور اس بارے میں چپ رہنے کی ہدایت کی۔ پھر جب میں نے 3-4 بار ان سے اس کا پوچھا تو انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے سختی سے اس معاملے پہ اپنی زبان بند رکھنے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے معاملات میں اتنی دلچسپی نہ لوں، ورنہ خود مجھے ہی خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں اندر سے ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے ان سے دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب ایاز کے آنے میں بس 5 مہینے ہی باقی رہ گئے تھے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری تھا۔ سسر کی طرف سے دی ہوئی وارننگ نے ایک بار تو مجھے اندر سے ڈرا دیا تھا، لیکن وہ ڈر پھر سے میری لالچ کے سامنے دب گیا، اور میری لالچ نے پھر سے سر اٹھا لیا۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ سسر ان میل نرسوں کو اتنا پیسہ کہاں سے دیتے ہیں، یہ مجھے جاننا چاہیے۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ آخر اپنے ذاتی کمرے میں میرے سسر نے اتنے پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے عرصے سے میل نرسوں کو اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے مجھے لاکھوں روپے بھی دے جاتے ہیں۔ اب میں اس راز کو جاننے کے لیے بہت ہی زیادہ بےتاب تھی۔ اتنا تو مجھے علم تھا کہ میرے سسر جب رات کو کمرے میں ہوتے ہیں تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں ہوتا، کیونکہ سال ہر سال سے ایک ہی معمول ہونے کی وجہ سے میرے سسر کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کے کمرے میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، میرے اندر لالچ آ چکا تھا، اس لیے میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ایاز کے آنے میں ابھی 3 مہینے باقی تھے، جب ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں سسر کے کمرے میں جا کر ضرور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں پورے گھر کی لائٹیں بجھا کر اور صرف صحن کی لائٹ جلا کر صحن میں آ گئی۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ میرے سسر کے کمرے کی لائٹس کب بند ہوں اور مجھے کب اندر جانے کا موقع ملے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن بہت سارے پیسوں کی لالچ نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ میرے سسر کے کمرے کی لائٹس کب بند ہوں اور مجھے کب اندر جانے کا موقع ملے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن بہت سارے پیسوں کی لالچ نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں اس وقت مکمل طور پر اپنے نفس کی غلام بن چکی تھی اور اپنے اس فیصلے کے نتائج سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئی تھی۔ مجھے صحن میں انتظار کرتے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا
کہ سسر کے کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں اور میں کچھ اور دیر گزارنے کے بعد چپکے سے سسر کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور دل میں عجیب سے وسوسے تھے۔ میں نے دروازے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دبا دیا تو وہ بے آواز طریقے سے کھلتا چلا گیا۔ اس سے بھی مجھے سکون ہوا، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دروازے کی چڑچڑاہٹ سے سسر کو پتہ نہ چل جائے کہ دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں مکمل اندھیرا نہیں تھا، بلکہ کمرے کے درمیان میں کوئی چراغ جل رہا تھا اور میرے سسر دروازے کی طرف پیٹ کیے بیٹھے ہلتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں کچھ دیر ان کو اسی طرح حیرت کے عالم میں بیٹھے پڑھتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ان کے سامنے دیوار پر عجیب و غریب سائے بن رہے تھے، حالانکہ چراغ دیوار کے بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے دیوار پہ کوئی سایہ نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن دیوار پہ سائے ایسے بن رہے تھے جیسے دیوار پہ کچھ بھوت رقص کر رہے ہوں۔ تبھی اچانک میرے سسر کو احساس ہو گیا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ انہوں نے ایک دم پلٹ کر میری طرف دیکھا تو خوف سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میرے سسر کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور ان کا چہرہ گویا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارہ کیا اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کس طرح سے کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ اب میں نے سسر کی طرف دیکھا تو وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر بھاگنا چاہا تو کمرے کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ تبھی میرے سسر کی آواز آئی کہ ڈرو نہیں، آؤ بیٹھو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود چلتے ہوئے جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے سسر کو بالکل ہی الگ اور خوفناک روپ میں دیکھا تھا، لیکن اب ان کے نارمل انداز میں بات کرنے کی وجہ سے میری ڈھارس بندھی اور میں لرزتے جسم کے ساتھ جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سسر میری طرف کچھ دیر تک دیکھتے رہے اور پھر بولے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ راز میری زندگی میں میرے گھر والوں کو کبھی بھی معلوم ہو۔ آج میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جوابات دے دیتا ہوں۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے بھی ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرے میں تو آس پاس اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں اور میرے سسر موجود تھے۔ سسر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں دراصل جوانی میں غلط راہوں کا شکار ہو گیا اور یوں میں نے جادو سیکھنا بھی شروع کر دیا۔ اب جب کہ میں بیمار ہوا تھا، مجھے نہ جانے کس طرح سے اس بات پر مجبور کیا گیا کہ میں نے جو جادو سیکھا ہے میں آگے لوگوں کو سکھاؤں اور پھر مروں۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ تمہیں میل نرسز کو بلانا پڑا اور میں ہر کسی کو پیسے بنانے کا طریقہ جادو کے ذریعے سے سکھاتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جاتے ہوئے بطور نذرانہ تمہیں جادو سے بنائے ہوئے پیسے دے کر جاتے تھے، اور یوں ہی یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں نے لرزتی اور کانپتی آواز میں کہا کہ ابو جی، آپ کو معلوم ہے نا کہ جادو حرام ہے اور اللہ رب العزت اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ میرے لبوں سے لفظ اللہ نکلنے کی دیر تھی کہ میرے سسر کے جسم کو ایک دم ایسا جھٹکا لگا جیسے کسی نے انہیں کوئی بہت وزنی چیز دے ماری ہو۔ ان کا جسم پوری طرح سے توڑنے مڑنے لگا اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ نازیہ، تم فوراً ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے بھاگ جاؤ ورنہ تم بھی ماری جاؤ گی۔ ان کے کہنے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ میں بے اختیار کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ میرے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ دروازہ فوراً ہی کھل گیا اور میں بھاگتے ہوئے جیسے ہی باہر آئی دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ میں صحن میں ہی کھڑی کھڑی ڈھیر ہو گئی اور نیچے گر پڑی۔ پوری رات میں وہیں پر بیٹھی تھر تھر کانپتی رہی اور اللہ کو یاد کرتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی اور کہتی رہی کہ میرے سسر کو معاف کر دے۔ لیکن پوری رات میرے سسر کے کمرے سے ان کی کراہوں اور ہلکی ہلکی سی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھ میں اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دروازہ کھول لیتی۔ یوں ہی صبح کا وقت ہوا تو ایک دم سے گویا کمرے میں سکون اتر آیا اور میرے سسر کی آوازیں اور اندر سے آنے والی عجیب و غریب غراہٹوں اور مار پیٹ کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مساجد سے فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ فجر کی اذانیں ختم ہوئیں تو اندر سے میرے سسر کی لرزتی ہوئی نہایت کمزور آواز آئی کہ نازیہ بیٹی، آ جاؤ اور کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ میں لرزتے ہوئے اٹھی اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے سسر کے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر قدم رکھا، میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئیں۔ سسر جو رات کو بالکل تندرست نظر آ رہے تھے، اب ایک ہی رات میں ایسے لگنے لگا
جیسے وہ برسوں کے بیمار ہوں۔ ان کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہڈیوں پہ کھال چڑھا دی ہو۔ وہ بالکل ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، اپنا راز فاش کرنے کی وجہ سے اور تمہارا اللہ کا نام لینے کی وجہ سے مجھے آخرکار شیطانی طاقتوں نے سزا دی ہے، اور میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور اسی سے بخشش کی امید رکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی کہ وہ کچھ ڈاکٹرز کو لے آئیں۔ ڈاکٹرز کے آنے سے پہلے میں نے سسر کے کمرے میں موجود شیطانی لوازمات کو مسلسل کلمہ پڑھتے ہوئے اکٹھا کیا اور ایک گٹھری میں باندھ کر گھر کے پچھلے حصے میں جا کر آگ لگا دی۔ 1 گھنٹے تک بھائی ڈاکٹرز کو لے آیا اور میرے سسر کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ میں نے ایاز کو بھی کال کر کے ساری صورتحال بتا دی، لیکن جادو کا راز چھپا لیا کہ وہ اپنے باپ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ یہ بات میں نے اپنے بھائی کو بھی نہیں بتائی، نہ ہی آج تک اس بات کو کسی سے بھی ڈسکس کیا ہے۔ ایاز وہاں پھنسا ہوا تھا اور جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ دن بعد ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا اور کہا کہ اب ان کی زندگی تھوڑی ہی رہ گئی ہے، انہیں گھر میں رکھیں، ان کی خدمت کریں، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوں میرے سسر واپس گھر میں آ گئے۔ میں اب ان کی خدمت تو کرتی رہتی تھی، لیکن وہ صرف پانی ہی پیتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ وہ اب بول بھی نہیں سکتے تھے اور ان کے منہ سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں نکلتی رہتی تھیں۔ ہر وقت ان سرگوشیوں میں اللہ کا نام اور توبہ کے الفاظ ہی ہوتے تھے۔ ایاز کے آنے کے تیسرے دن ہی میرے سسر انتقال کر گئے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ جیسے اپنے بیٹے کے آنے کا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ آج اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں اور میرے دل میں سارے منظر کی ہیبت اب تک قائم ہے۔ میں آج بھی رو رو کر اپنے سسر کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ ایاز نے اپنے والد کی وفات کے بعد وہ جاب چھوڑ دی اور بھائی کے ساتھ مل کر اپنا کام شروع کر لیا، کیونکہ میں اب اکیلے رہنے سے ڈرنے لگی تھی۔ میں نے ہی ایاز کو مجبور کیا تھا کہ اب وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو میں نے سسر کے گھر آنے کے بعد ان کے سامنے ہی ان میل نرسوں کو دیے ہوئے پیسوں کے ڈھیر کو صحن میں اکٹھا کر کے آگ لگا دی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا شیطانی مال ہے اور اس کو ہاتھ لگانا یا خرچ کرنا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو شک سے بچانے کے لیے اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، اور یہی میرے حق میں اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی تھی۔ میری کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔